ہمارے ہاں ایک لفظ چلتا ہے وحدت الوجود کا، اور بعض لوگ جو نہیں سمجھتے اس بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی وحدت الوجود کے قائلین کافر ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ وحدت الوجود میں وحدت یہ مصدر ہے، یہ مصدر ہے۔ وحدت الوجود کا معنی ہے وجود کا واحد ہونا، وجود کا واحد ہونا۔ اب واحد کے دو معنی، ایک ہے واحد کا معنی اکیلا، اور ایک ہے واحد کا معنی یکتا۔ عوام الناس کے ہاں واحد کا معنی ہوتا ہے اکیلا۔ وحدت الوجود یعنی اللہ تعالیٰ وجود میں اکیلے ہیں، اور صوفیہ کے ہاں واحد کا معنی یکتا، اللہ تعالیٰ وجود میں یکتا ہیں، بے مثال ہیں، بے مثال۔ جس طرح کہتے ہیں فلان واحد فی الحسن، فلاں آدمی حسن میں یکتا ہے، فلان واحد فی العلم، فلاں آدمی علم میں یکتا ہے، یعنی اس جیسا کوئی عالم نہیں ہے، بے مثال قسم کا عالم ہے، اسے کہتے ہیں یکتا۔ تو صوفیہ کے ہاں وحدت الوجود کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ وجود میں واحد ہیں، یعنی وجود میں یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے سامنے باقی وجود لا وجود کے درجے میں ہیں، گویا ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جس طرح دن کو سورج نکلا ہو اور اس کے سامنے جگنو بھی ہو، اب روشنی جگنوں سے بھی آ رہی ہوتی ہے اور روشنی سورج سے بھی آ رہی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھی سورج روشنی میں یکتا ہے، سورج کی روشنی کے سامنے جگنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ جب سورج عروج پر آ جائے تو چمکتا ہوا جگنو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی روشنی نظر بھی نہیں آتی، حالانکہ ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو صوفیہ کہتے ہیں وحدت الوجود کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں یکتا ہیں، اور باقی وجود اللہ کے وجود کے سامنے لا شے کے درجے میں گویا ہے ہی نہیں، پہلے نہیں تھے اب ہیں، ایک وقت آگے کہ نہیں ہوں گے، اور جو ہیں یہ بھی کسی کے بنانے سے ہیں، اللہ نہ بناتے تو ان کو وجود ملنا بھی نہیں تھا، تو یہ کیا وجود ہے؟ کچھ بھی نہیں، کل من علیہا فان، ان کی تو صفت ہی فنا ہے، تو اس وجود کو کیا وجود کہنا؟ بھائی السلام مجھے علیکم ورحمۃ اللہ۔ اتنی بات کافی ہے۔ خلاصہ جو مولانا صاحب نے ابھی بیان کیا ہے، آواز اگر مدھم ہوگی تو بتائیے گا شکیل بھائی۔ خلاصہ جو مولانا صاحب نے ابھی ذکر کیا اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی وجود میں یکتا ہے اور بے مثال، اور جو باقی وجود ہیں یعنی اللہ کے علاوہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں موجود ہیں، انسان ہے، حیوان ہے، درخت ہیں، اشجار ہیں، احجار ہیں، پہاڑ ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے سورج کی روشنی میں جگنو کا وجود ہے، وہ ہوتا ہے، مگر سورج کی موجودگی میں بے حیثیت ہوتا ہے، جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ یہ مولانا صاحب نے وحدت الوجود کو قابل فہم اور قابل قبول بنانے کی اپنی کوشش کی ہے۔ اب یہاں پہ کئی سوالات ہیں، میں انشاءاللہ 6 طریقوں سے مولانا صاحب کی اس گفتگو کا جائزہ لینے کی کوشش کروں۔ پہلی چیز، اگر وحدت الوجود کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالی کا وجود جو ہے وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، اس جیسا کسی کا وجود نہیں، اور جو دوسرے وجود ہیں وہ ہیں تو ان کا وجود ہے لیکن وہ بے حیثیت ہیں، تو گویا اصل وجود ایک ہی ہے۔ اگر یہی معنی ہوتا تو پھر سوال یہ ہے کہ جو بڑے بڑوں کو یہ گتھی ایک زمانے سے کیوں سلجھانی پڑی؟
وحدت الوجود کا جو یہ نظریہ ہے، اس نظریے کو بڑی طول طویل بحثوں کی کیوں ضرورت پڑی، بڑی بڑی کتابوں کی کیوں ضرورت پڑی، اور سلجھانے کے باوجود آج تک یہ سلجھی نہیں، یہ معمہ تھا اور ہے اور رہے گا پہلی کی طرح سے، کل بھی، آج بھی اور آئندہ بھی اس کی یہ حیثیت رہے گی۔ اگر یہ اتنا ہی آسان تھا اور اتنا ہی صاف ستھرا یہ عقیدہ ہے، تو پھر وہی سوال ہے کہ یہ گتھی کیوں الجھی رہی؟ ایک بات یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جامع المعقولات والمنقولات ہیں ان حضرات کی اصطلاح میں، علامہ ابن تیمیہ کو منطق اور فلسفہ پر بھی عبور حاصل تھا، باطل کو باطل سے مارا، ایسا بھی ہوا۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے پر مجموع فتاوی میں اور اس کے علاوہ اپنی دوسری کتابوں میں جا بجا رد کیا اور شدید رد کیا۔ کیوں؟ اگر کیا علامہ ابن تیمیہ کو یہ عقیدہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ عقیدہ یہی ہے جو مولانا صاحب نے بیان کیا ابھی، اور ایسے ہی ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے؟ حالانکہ مولانا نے جو بیان کیا وہ بھی کچھ بہت زیادہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، لیکن پھر بھی الفاظ جو پیش کیے ہیں اس لحاظ سے اگر یہ بہتر ہے اور یہ مناسب ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیوں علامہ ابن تیمیہ کو اور بڑے بڑے دیگر علماء محققین کو رد کرنا پڑا، اس عقیدے کا رد کیوں کرنا پڑا؟ یہاں تک کہ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ احمد سرہندی جو وحدت الشہود کی تعبیر اختیار کرتے ہیں، انہوں نے وحدت الوجود کو چھوڑا، بلکہ وحدت الوجود کا رد بھی کیا، یہ بھی لکھا گیا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اگر ایسے ہی صاف ستھرا اور ایسے ہی آسان سا مطلب ہے وحدت الوجود کا، تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے جو چیز ہے، کیونکہ مولانا نے آگے کی ویڈیو میں یہ فرمایا ہے کہ دیکھیے بھائی پیچیدگی ہے، اہل حدیثوں پہ تانا کسا ہے، کہ اگر پیچیدگی ہے، آپ کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم سے پوچھیے، ہم بتاتے ہیں، آسان سی زبان میں آپ کو سمجھا دیتے ہیں، سمجھانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ آگے کی ویڈیو میں سب باتیں ہیں، میں ایک ٹکڑے کا جائزہ لے رہا ہوں، انشاءاللہ وقت رہا تو باقی ٹکڑوں کا بھی جائزہ ہم لیں گے۔ تو دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے اسے کتاب و سنت سے واضح ہونا چاہیے۔ اصل مسئلہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہو، پھر اس کے بعد اسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر جب آپ سمجھا رہے ہیں تو اب کسی کے سمجھانے کا انداز دل نشیں ہو سکتا ہے، بہت سہل ہو سکتا ہے، بہت آسان ہو سکتا ہے، کسی کا مشکل ہو سکتا ہے، سب ہوتا ہے، لیکن کسی مسئلے کے انداز تفہیم پر، یعنی آپ کسی مسئلے کو کس خوبصورت طریقے سے پیش کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں، اس بنا پر وہ مسئلہ صحیح اور غلط نہیں ہو جاتا ہے۔ تو اصل مسئلہ قرآن و حدیث سے صحیح ہونا چاہیے۔ مسئلہ غلط ہو تو آپ کتنے ہی آسان انداز میں اور کتنے ہی دل نشیں انداز میں سمجھا دیں، سمجھانے سے صحیح نہیں ہو جائے۔ بھائی جو اقانیم ثلاثہ کا مسئلہ ہے عیسائیوں کا، آپ عیسائیوں بھی جدید ابھی نئے زمانے کے عیسائیوں کا لٹریچر پڑھیے آپ، اور ان کی تحریروں کو پڑھیے، دیکھیے کتنے دل نشین طریقے سے اور کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے اقانیم ثلاثہ کو سمجھایا ہے۔ وہ سمجھانے میں یہ بات کہتے ہیں، یہ بات بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ بھائی اللہ، عیسیٰ اور مریم، ان تین کو اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تینوں تین ہیں اور تینوں ایک ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تین ہیں تو ایک بھی اور ایک ہے تو تین بھی ہو جائے؟ کہتے ہیں ترشول ہے۔ ترشول دیکھیے، ترشول ایک ہے لیکن اس میں تین بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ سمجھانے کے لیے کسی چیز کو جو ہم پیش کر رہے ہیں اس کو سمجھانا، یعنی اس کو کسی کے دماغ میں اتارنا اور اسے قابل قبول بنانا، یہ اور ہے، اور اصل مسئلہ کا ثبوت یہ اور ہے۔ بریلوی حضرات علم غیب
ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی اصل علم غیب تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرما دیا ہے. تو اللہ کا علم غیب صاحب ذاتی ہے اور رسول اللہ کا علم غیب عطائی ہے، یہ وہ کہتے ہیں. اب کیا ان کی اس تقسیم سے اور اس انداز میں باطل کو سمجھانے سے کیا اس باطل صحیح ہو جائے گا؟ کیا بت پرستی کرنے والے اپنی بت پرستی کو نہیں سمجھاتے؟ کیا مشرکین نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ بھئی ہم عبادت ان کی اصلاً نہیں کرتے، اصل تو اللہ ہی ہے، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے. سمجھانے کی وجہ سے کوئی چیز نہیں صحیح ہو جاتی. جو مولانا صاحب نے آگے جا کے بات کہی ہے اور بہت خوبصورت انداز میں مولانا نے گھمایا ہے، تو اصل مسئلہ قرآن و سنت سے ثابت ہونا چاہیے. یہ دوسرا پوائنٹ. تیسری بات یہ ہے کہ راز اصل کیا ہے. راز کی بات اصل میں یہ ہے کہ علماء دیوبند کی یہ تعویل ہے. میں منع نہیں کرتا تعویل سے، بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ تعویل کی گنجائش ہے. تعویل نہ کہیں، آپ تشریح کہہ دیں، آپ وضاحت کہہ دیں، گنجائش ہوتی ہے علماء کے کلام میں، لا بس. لیکن اس پوری تھیوری ہی کی تعویل اس لیے کی گئی کہ کفر کے الزام سے اپنے لوگوں کو بچانا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ کسی کو ایسے ہی کافر نہیں کہنا چاہیے، لیکن کم سے کم ہمت سے کفر تو کہیے کہ فلاں نظریہ کفر ہے، فلاں نظریہ، فلاں خیال، فلاں عقیدہ کفر ہے، اس میں ہمت تو دکھائیے. لیکن ہمت نہیں ہے. مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری کی ویڈیو ابھی جلدی ہی مجھے، جب یہ موضوع ہمارا زیر بحث ہوا تو میرے سامنے سے گزری. اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے اس بات کا، یعنی اپنی خوبی کے طور پہ اسے پیش کیا، لیکن اعتراف کیا ہے کہ یہ جو ہم وحدت الوجود کی جو تعبیر اور جو اس کی تشریح پیش کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ جو ایک پوری فہرست ہے، اس فہرست میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کو کافر کہنے سے بچایا جا سکے. اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جواب کی طرف چل رہے ہیں. ابھی ہمارے اخوان بھی جواب ختم ہونے کے بعد اس پہ تبصرہ کریں گے، تو میں ادھر جانا نہیں چاہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ ایسے ہی ہے جیسے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، جیسا کہ آگے کی ویڈیو میں بھی ہے، وہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ دھیرے دھیرے، ہم ان کا جواب دیں گے باقی ان کے حصوں کا. تو اگر معاملہ ایسے ہی ہے جیسا ہے بیان فرما رہے ہیں، تو مفتی سعید احمد پالن پوری کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے فتاوی میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. اب جو کہ وحدت الوجود پر جو وار کیا ہے اہل حدیثوں نے قدیم میں اور جدید میں، تو وہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ یہ عقیدہ اور اس کی جو تشریح ہے یہ بہت خطرناک ہے. اس کی کوئی تفہیم پیش کر دی جائے، اس کے لیے کوئی تشریح پیش کر دی جائے، کوئی قابل قبول بات پیش کر دی جائے عوام الناس کے سامنے، تاکہ ان تمام باتوں سے جو اہل حدیث حضرات پیش کرتے ہیں بچا جا سکے. اچھا، یہ تیسرا پوائنٹ. اب آئیے چوتھا پوائنٹ، مدعی سست گواہ چست. ابن عربی جو اس عقیدے کو بہت منظم طریقے سے پیش کرتا ہے، جو شیخ اکبر کہا جاتا ہے متصوفہ کے ہاں، اہل تصوف کے ہاں جو شیخ اکبر ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابن عربی جس نے اس عقیدے کو، اس نظریے کو بہت منظم طریقے سے پیش کیا ہے، خود اس کا کیا خیال ہے اور مولانا صاحب جو پیش کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے. بھئی ابھی جب ہم اور آگے جائیں گے تو اس میں یہ بات بھی آئے گی کہ جو تصوف کی جو تاریخ رہی ہے، اس تاریخ کی روشنی میں بھی دیکھ لی جائے بات کو کہ کیا حقیقت ہے، اس پر بھی بات ہم کریں گے. لیکن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابن عربی کا کیا نقطہ نظر ہے وحدت الوجود کے سلسلے میں، اور ان کی عبارتیں کس جانب اشارہ کرتی ہیں. انصاف کی نظر سے دیکھ لیجئے. تو میں نے جہاں تک سمجھا ہے کہ ابن عربی کے نزدیک وحدت الوجود کا وہ معنی نہیں ہے جو گھمن صاحب، حضرت مولانا گھمن صاحب گھما کے سمجھا رہے ہیں، وہ معنی ہرگز نہیں. بلکہ اب یہاں سے جو ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں، وہ بہت توجہ کی ضرورت پھر یہاں سے ہو، کیونکہ پھر بات کا جو لیول ہے وہ الگ ہے اور وہاں تک مجبوراً جانا پڑے گا ہم.
ہم وہاں تک پہنچے بغیر اصل میں اصل سوال کا جواب نہیں لا سکتے. اب ابن عربی کے نزدیک ساری کائنات کا وجود دراصل اللہ ہی کا ظہور ہے. یعنی جو کائنات ہے نا پوری، یہ جو انسان، یہ حیوان، یہ جنات، یہ چرند، یہ پرند، یہ آبشار، یہ جھرنے، کوہسار، یہ سب جو کچھ ہے نا، یہ پوری کائنات کا جو وجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہی کا ایک ظہور ہے. ابن عربی کہتے ہیں کہ فسبحان من اظہر الاشیاء وعینها، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے چیزوں کو ظاہر کیا اور وہ چیزوں کا عین ہے. ابن عربی کے نزدیک کہتے ہیں کہ فالحق والخلق، فالحق یعنی ذات تبارک و تعالی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات. اچھا، یہ جو تعبیرات ان کی ہیں سب، ان تعبیرات کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی ہے، امیجری پوری بھری پڑی ہوئی. کہتے ہیں کہ فالحق والخلق اسمان لحقیقت واحدۃ. ابھی حقیقت کا لفظ بھی جو ہے نا وہ بڑا صوفیانہ بیک گراؤنڈ لیے ہوئے ہے. تو کہتے ہیں کہ ابن عربی کہ حق اور خلق یہ دو نام ہیں لحقیقت واحدۃ، ایک حقیقت کے. یعنی اب آسان زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ خدا اور مخلوق دراصل ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں، جنہیں ہم الگ الگ صرف اپنی نظر کے زاویے سے دیکھتے ہیں. یعنی یہ ہماری نظر کے دیکھنے کا اینگل ہے جو ہمیں یہ خلق جو ہے، وجود اس کا ہم کو جو نظر آ رہا ہے، یہ ہم کو جدا دکھ رہی ہے. ایک مستقل وجود کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کائنات میں چیزوں کو، یہ ہمارے دیکھنے کا صرف اینگل ہے، ورنہ حقیقت میں یہ جو خلق ہے اور جو خالق ہے دونوں ایک حقیقت کے دو نام. آگے چلتے ہیں اور بات واضح ہو جائے گی. ابن عربی کہتے ہیں کہ فالرب المعبود هو الحق، فالرب المعبود هو الحق ولكنه ظهر لك في صورة متعددة بحسب استعدادك وفهمك. کیا مطلب ہے؟ کہ معبود رب یعنی جس رب کی عبادت کی جاتی ہے وہی حق یعنی وجود مطلق ہے. اچھا، بہت دلچسپ ہوگا کہ میں وجود مطلق، یعنی تعبیرات اتنی خراب انہوں نے صوفیہ نے استعمال کی ہیں ذات باری کے تعلق سے، جو قرآن و سنت میں کہیں ہے ہی نہیں. بالکل یونانی فلسفے سے لیا ہوا. بھائی میں آگے بات کروں گا اس پہ، جب رد کرنے کا چوتھا پوائنٹ میرا چل رہا ہے، اس کے بعد 2 پوائنٹ اور باقی رہتے ہیں. جو وجود مطلق، یہ وجود مطلق کیا ہے؟ اس کو میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے صوفیوں کے یہاں توحید کا تیاں پاچا ہے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی، یہاں تو استوا علی العرش کے مسئلے پہ کتنے دھمال مچائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی حقیقت کے بارے میں کیسی باتیں انہوں نے گڑ کے رکھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں کہ وجود مطلق کا مطلب ہے، اچھا وجود مطلق بہت زیادہ آپ کو کتابوں میں ملے گا، کہ وجود مطلق جو مطلق ہو، متعین نہ ہو، مقید نہ ہو، کسی بھی اینگل سے مقید نہ ہو، کسی بھی اینگل سے، کسی بھی طرح سے متعین نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح سے اسے مقید نہیں ہونا چاہیے، ہر طرح سے وہ مطلق ہے، اطلاق ہے اس کا، وجود مطلق. یعنی وہ فقط ایک وجود ہے، فقط مجرد وجود ہے، صرف وہ وجود ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. یعنی یہاں تک کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وجود سن رہا ہے، کیونکہ جیسے ہی وجود دیکھ رہا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ نے وجود سن رہا ہے یہ لگا دیا، اور دیکھ رہا ہے یہ لگا دیا، تو پھر اس کو مطلق آپ نے نہیں رکھا، پھر اس کو باندھ دیا، آپ اس کو قید کر دیا. حق نہیں ہے آپ کو کہ جو وجود ہے، جو حقیقت ہے، جو حق ہے، اس کو آپ باندھیں. اسی لیے یہاں تک بھی کہتے ہیں نا کہ جو اسماء اور صفات ہیں، اسماء و صفات بھی گویا ایک بندھن ہے، اسماء و صفات بھی ایک بندھن ہے. جب آپ اسماء و صفات کا بیان کرتے ہیں تو گویا آپ نے وجود مطلق کو مقید کر دیا ہے، متعین کر دیا. آپ ایسا نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ دیکھیے آپ کتنی خراب تعبیر ہے. گویا ایک تصور ہے. اللہ تعالیٰ پہلا مرحلہ، ذات باری کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک تصور ہے، وہ ایک ذہنی چیز ہے، یہ مطلب کہنا ہے. تو کہتے ہیں کہ معبود رب یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے وہی حق یعنی وجود مطلق ہے، یعنی اس کو کسی طرح متعین نہیں کر سکتے، نہ اسماء میں، نہ صفات میں، نہ کسی طرح سے. لیکن وہ تمہارے فہم یعنی سمجھ اور تمہاری قابلیت اور تمہارے دل کی وسعت کے مطابق مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے.
یعنی کس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, کس طرح سے اسے محسوس کر سکتے ہیں, آپ کے اندر کیا قابلیت ہے سمجھنے کی اور دیکھنے کی, اس لحاظ سے وہ ظاہر ہوتا ہے. وہ ابن عربی کے نزدیک ذات اور صفات کا فرق صرف نام کا ہے, حقیقت کا نہیں ہے, نسبتی ہے. جیسے روشنی کسی شیشے سے گزرتی ہے تو روشنی کا رنگ بدل جاتا ہے. اب روشنی کا رنگ تو بدلا, لیکن روشنی اپنی اصل میں وہی ہے. آپ کو رنگ بدلا ہوا دیکھا, روشنی بدلی نہیں ہے. شیشے میں جو روشنی جا رہی وہ روشنی ایک ہی ہے, وہ روشنی ایک ہی ہے. اب اس کا جو رنگ بدلا وہ آپ کی آنکھ کا زاویہ ہے, آپ کی آنکھ کا زاویہ ہے, وہ ایک ہی ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب مخلوقات میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کی صفات الگ الگ ہم کو لگتی ہیں, مگر اصل ذات وہی ذات ایک ہی ہے. جیسے روشنی شیشے میں گئی تو روشنی ایک ہی ہے, اس کا رنگ بدل گیا تو روشنی نہیں بدل گئی. اسی طریقے سے اللہ جب مخلوقات میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کی صفات الگ الگ لگتی تو ہیں مگر وہ ہیں نہیں, وہ ایک ہی ہے. ابن عربی کا بہت مشہور قول ہے, فتوحات مکیہ میں بھی موجود ہے اور دوسری کتابوں میں موجود ہے, کہ قلبی سارا قابلا کل صورت فہوا مرعا لغزال ودیر لرہبان وکعبۃ طائف والواح تورات ومصحف قرآن ادین بدین الحب اینما توجہت رکائبہ فالحب دینی و ایمان. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا دل ہے وہ ہر صورت کو قبول کر رہا ہے, ہر شکل. تو میرا دل جو ہے وہ ہرن کے لیے چراگاہ ہے, اور بھائی وہ جو پادری ہے, جو راہب ہے, اس کے لیے گرجا ہے, اور طواف کرنے والے کے لیے کعبہ ہے, اور تورات کے لیے تختی ہے, اور قرآن کے لیے مصحف ہے. میں محبت کا دین اختیار کرتا ہوں, جہاں بھی اس کے قافلے جائیں تو میں ادھر ہی ہوں. میرا دین اور میرا ایمان محبت ہے. یہ وحدت ادیان کے قائل ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو وجود ہے نا وہ ایک ہی ہے, وجود جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو جب وجود ایک ہی ہے تو عبادت کی جو یہ مختلف شکلیں ہیں کوئی مذاقہ نہیں اس میں, اس لیے کہ یہ سارے راستے ایک ہی منزل اور ایک ہی ذات کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ وجود ایک ہے. تو اس لیے وحدت ادیان کا فلسفہ بھی سے مل جاتا ہے. لکھتے ہیں فمن عبد صورتا فقد عبد اللہ فی تلک الصورہ ومن عبد الحق بلا صورت فہو ایضا فی الحق ولکنہ ضیق السعۃ. یعنی کہ جس نے کسی مخصوص صورت میں, یعنی کوئی مخصوص طریقہ ہے یا کوئی تصور ہے یا کوئی مذہب ہے, کوئی دین ہے, کسی بھی مخصوص صورت کے ذریعہ اللہ کی عبادت کی ہے اور کرتا ہے, تو وہ اس مخصوص صورت کے پردے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے, مخصوص صورت کے پردے میں اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے. اور جو کسی بھی صورت کے بنا اللہ کی عبادت کرتا ہے, یعنی نہ تو تصویر ہے, نہ شکل ہے, نہ نام ہے, نہ رسم ہے, نہ صورت ہے, نہ کوئی متعین طریقہ ہے, بغیر کسی صورت کے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, تو وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں جو بغیر صورت کی عبادت کرتا ہے, کسی متعین صورت کے بغیر, اس میں تجلیات الہی کو قبول کرنے کی وسعت, کشادگی کم ہو گئی ہے, اور اس نے خدا کو کسی بھی ظاہری پیرائے میں دیکھنے سے انکار کر دیا. یعنی کسی ظاہری پیرائے میں وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے, اس لیے وہ بنا کسی صورت کے جو ہے عبادت کر رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں کس طریقے سے ایک ہی وجود کا فلسفہ بگاڑا گیا ہے. اسی لیے جب صفات کی تشریح ابن عربی کرتے صفات, تو صفات کی تشریح بھی اسی انداز میں کرتے ہیں کہ وجود ایک, وحدت الوجود. جیسے الغفار ہے, اب الغفار کا معنی ہے بخشنے والا, تو اب غفرہ سے ڈھانپنے والا بھی معنی ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ غفار کا مطلب ہے جو اپنی ذات کو کائنات کے پردے میں چھپا دیتا ہے, اپنی ذات کو کائنات کے پردے میں چھپا دیتا ہے. یعنی اس کا جو ظہور ہے وہ کائنات میں ہے, کیونکہ اسی کو انسان سمجھ سکتا ہے, اس کی آنکھ اسی کو دیکھ سکتی ہے, اس کا دماغ دنیا میں اسی کو ایکسپٹ کر سکتا ہے, اسی کو سمجھ سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ, اپنی ذات کو کائنات میں ظہور کر کے کائنات کے پردے میں چھپایا ہوا ہے.
गोया वजूद सिर्फ एक है, यानी अल्लाह का वजूद, और बाकी जो नजर आता है उस वजूद की तजल्लियात है, मुस्तकिल वजूद उनका नहीं है। ये हक की सिफात है, यह हक के मज़ाहिर हैं। अल हक खल्कुन बिहाज़ल वजह फातबिरू, कि हक यानी अल्लाह मखलूक है एक लिहाज से, फातबिरू तो नसीहत हासिल करो, एतबार हासिल करो, गौर करो। वलैसा खल्कन बिहाज़ल वजह फादरिकू, और मखलूक नहीं है एक दूसरे नजरिए से, तो इसका भी इदराक रखो। यानी हकीकत एक है, जाविये नजर मुख्तलिफ है। यानी कोई जो है क्या नाम है, अल्लाह को मखलूक समझता है और कोई अल्लाह को मखलूक नहीं समझता है, तो ये दो जाविये नजर है, या कई और जाविये नजर हो सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो एक ही है। ये जो है क्या नाम से इब्ने अरबी ने ये बात की। अब आइए, ये मेरा जो पॉइंट था, चौथा पॉइंट था, पांचवें पॉइंट की तरफ आते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, इससे बात ये और अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगी कि घुम्मन साहब ने जो बड़ा खूबसूरत सा एक बयान, और उसको क्या कहते हैं कि यूनानी तिब की इस्तिलाह में मुझे नाम वो ताबीर नहीं याद आ रही है कि क्या कहते हैं उसको, यानी उसका मतलब ये होता है कि कोई दवा है और किसी जिस्म के लिए वो काबिल कबूल नहीं है, तो उसको इस तरह से सेट किया जाए, उस दवा को इस तरह तैयार किया जाए कि उसको जिस्म कबूल कर ले। तो इन्होंने क्या किया कि वहदतुल वजूद के नजरिए को ऐसी एक ताबीर दी है और ऐसा एक बयानिया तैयार किया, उसका ऐसा एक नैरेटिव सेट किया है कि वो लोग उसको कबूल कर, कि भाई साहब ये है। जब कबूल कर लें एक बार वहदतुल वजूद हक है, तो फिर कुछ भी समझाना उन्हें आसान हो। तो इसलिए ये सवाल बहुत जरूरी हुआ कि ये जो वजूद, वहदतुल वजूद है, इसकी तारीख क्या है और इसका माखज क्या है, कहां से आता है। इससे भी ये बात समझ में आएगी कि मौलाना साहब ने जो तशरीह की है वहदतुल वजूद की, वो तशरीह गलत है। तो या यूं भी कहिए कि फिक्र वजूदी की तारीख क्या है, और इसी तरीके से खुद इब्ने अरबी की फिक्र से ये वजूद क्या है। तो देखिए, वहदतुल वजूद जो है, ये सवाल बहुत पुराना है। आप यानी हम लोग इतनी तफसील से नहीं, लेकिन अगर कोई शौक रखता है तो तफसील से देखे, उसको मिलेगा। ये देखिए, एक नाम अफलातून का बहुत मशहूर है। वो क्या कहता है, ये यहाँ भी एक तवज्जो की जरूरत पड़ेगी, पहले से ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। वो कहता है कि साहब दो दुनिया है, दो दुनिया है, एक मादी दुनिया है और एक है आलम मिसाल। अब जब मैं आलम मिसाल कह रहा हूं ना, शायद उसको आइडियल वर्ल्ड ऐसा कुछ कहेंगे। सरफराज भाई और जैद भाई अगर कुछ गलत होगा तो बताएंगे बाद में, ऐसा कुछ ताबीर उसकी इंग्लिश में होगी। लेकिन ये आलम मिसाल है क्या, इसकी कोई तारीफ नहीं, कोई डिफिनेशन नहीं है, यानी एक बात है खाली। तो वो क्या कहता है वर्ल्ड कि ऑफ आइडियाज उसको बोलते हैं अफलातून की इस्तिलाह में, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो वो कहता है कि भाई दो दुनिया है, एक तो मादी दुनिया है और एक आलम मिसाल है। अब वो समझाता क्या है कि एक कहता है कि इसे एक मिसाल से समझ लीजिए, जैसे जितने घोड़े हैं दुनिया में मसलन, तो अब ये घोड़े जो नजर आ रहे हैं ना, ये असल में ये नहीं है असल, ये उनका वजूद, इनका ये असल वजूद नहीं है। इनका असल वजूद आलम मिसाल में है। जैसे इंसान है, इंसान, तो जो इंसान नजर आ रहे हैं, तो इंसानियत, इंसानियत क्या है भाई, ये तो एक एक हिस्से हैं ना, एक एक शख्स आपको नजर है, जैद है, बकर है, हामिद है, अब्दुल्ला है, लेकिन इंसान उसकी असल कहाँ है, तो कहा वो आलम मिसाल में। जैसे किसी चीज की डाई है, डाई, तो डाई जो होती है कारखाने में जो सामान तैयार करने के लिए, तो वो असल है, वो डाई असल है। अब बाकी जो चीजें उससे निकल रही है वो असल नहीं है। तो कहा दुनिया दो है, एक मादी दुनिया, एक आलम मिसाल। तो कहा इसी तरह तमाम इंसानों का एक सांचा है, अब वही असल है जो आलम मिसाल में है, लेकिन ये मादी दुनिया में नहीं है। यानी वजूद की ये पहली उसने बयान की। हमारी शरीयत में वजूद कैसे है, क्या है, तरतीब से बयान हुआ है। अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया, हवा को पैदा किया, कायनात को पैदा किया 6 दिनों में, वगैरह वगैरह, तब पूरी तफसील है, पूरा अच्छे तरीके से बयान। फलातीनूस क्या कहता है, जैसे सूफिया के यहाँ इस्तिलाह ना, वहदत में कसरत और कसरत में वहदत, मौलाना साहब ने भी कुछ जिक्र किया है आगे की वीडियो में। तो कहते हैं ये वहदत से कसरत कैसे पैदा हुई, यानी वजूद तो एक था, यानी वजूद बारी ताला। हमारी हमारी इस्तिलाह में बारी ताला, उनकी इस्तिलाह में कुछ और। तो कहा कि वजूद तो एक ही है, यानी वजूद बारी ताला, वहदत है, इकाई है। तो फिर वहदत से कसरत कैसे हुई, ये सारे वजूद क्यों, कहां से आ गए, ये इंसान, ये परिंदे, हैवान, ये आबशार, ये झरने, ये दरिया, ये नदियां, ये सब कहां से आ गए।
वजूद तो एक है, वहदत तो वहदत है, वहदत से कसरत कैसे पैदा हुई? यानी जो कुछ जो नजर आ रहा है हमको अभी, वो कहाँ से आ गया? यानी एक नजरिया तो इर्तिका का है और एक तनजुल का है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो अब वो कहते हैं देखिए एक है, यानी एक इकाई है, उस इकाई से अक्ल पैदा हुई, अक्ल से नफ्स पैदा हुआ और नफ्स से मादा पैदा हुआ और फिर मादा से सारा वजूद। तो फलातीनूस इस तरह इसका खुलासा ये करता है कि फिर वजूद एक ही है, यानी एक है ना। कहा कि वहदत से कसरत कैसे, तो कहा वो एक है, उस एक से अक्ल का वजूद हुआ और अक्ल से नफ्स का वजूद हुआ और नफ्स से मादे का वजूद हुआ, तो असल वजूद एक है। यहां भी देखिए वजूद वहदतुल वजूद, यहां भी देखिए वहदतुल वजूद। इससे पहले भी अफलातून में भी तकरीबन वहदतुल वजूद। अब हिंदू मत में आ जाते हैं। अब बुद्धिस्टों ने जो नजरिया पेश किया, जो ख्याल पेश किया, और जब उनका जोर बढ़ने लगा तो हिंदुओं ने उसका मुकाबला करना चाहा। तो शंकराचार्य ने वेदांत का फलसफा पेश किया और उसने कहा वजूद दो नहीं है, वजूद दो नहीं है, यानी लफ्जों के हेर फेर के साथ वही फलातीनूस वाला नजरिया। कहा वजूद दो नहीं है, वजूद एक ही है। अब यहां से फिर मुसलमानों ने इसको गोद लेना शुरू किया। अभी यूनानी फलसफा है, टोटल फलसफा है वहदतुल वजूद का फलसफा। यहां से वजूद का पूरा सिलसिला चल रहा है, वजूद की पूरी तशरीह हो रही है। ऐसी ऐसी तशरीह है कि भाई मैं नहीं दावा करता कि वो तशरीह आसानी से समझ लूंगा और उसको समझा दूंगा। इतनी ज्यादा तशरीहात हैं वजूद की, इतने ज्यादा नजरियात में आने वजूद के। ये सारे जो फलसफियाना नजरियात होते हुए आए, इसको मुसलमानों ने गोद लिया। अब कुरून उस्ता में जो है अबू नसर फाराबी है, इब्ने सैना वगैरह ने से होते हुए ये नजरिया इब्ने अरबी तक जब पहुंचा तो इब्ने अरबी ने इसको एक मुकम्मल थ्योरी की शक्ल दी, नजरिए वहदतुल वजूद को। अब जो है यहाँ पर जब हम यहाँ पहुंच गए, इब्ने अरबी तक पहुंच गए, ये तारीख हो गई, तो अब इब्ने अरबी की जो वजूदी फिक्र है उसका भी खुलासा पेश कर देते हैं, ताकि घुम्मन साहब ने जो तावील की है वहदतुल वजूद, क्योंकि वहदतुल वजूद की जो नुमाइंदा शख्सियत है वो है मुहीद्दीन इब्ने अरबी, इसको शेख अकबर कहते हैं। तो उनकी नजरिए का जो खुलासा पेश कर देता हूं अच्छी तरह आपको। इन्होंने कहा ना कि बहुत आसान तो इन्होंने नहीं किया, वो पूरी चीज में तहरीफ कर दिया। हम उसी जो मुश्किल चीज है उसी को पेश कर रहे हैं, थोड़ा सा आसान कर। इब्ने अरबी के मुताबिक जो है क्या है, वो कहते हैं कि दरअसल ये जो पूरी कायनात है ना, ये पूरी कायनात तखय्युल है अल्लाह का, यानी अल्लाह एक वजूद है और अल्लाह के तखय्युल में, अल्लाह के ख्याल में ये पूरी कायनात आई। जैसे हम भी ना ख्याल में अपने सोच रहे होते हैं, ख्याल में घर बन रहा है, ख्याल में खाना बन रहा है, ख्याल में शादी कर रहे हैं, ख्याल में हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी ले रहे हैं, ख्याल में तालियां भी बज रही हैं और फूल माला भी पहनाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है ख्याल में। तो कहा ये जो कायनात है ये दरअसल अल्लाह का तखय्युल है, अल्लाह का ख्याल है उसकी अक्ल में। अब चूंकि भाई हम तशरीह कर रहे हैं, अगर इसमें कहीं कुफ्र है तो नकले कुफ्र नबाश कि उसका ख्याल है। अब समझने के लिए जैसे यूं कहे कि हमारा जो ख्याल है वो हमारे वजूद से बाहर नहीं। जैसे हम जब सोच रहे हैं कोई बात ना, हमने कलम सोचा, तो कलम जब हमारे दिमाग में आया तो अब यही कलम तो हमने सोचा नहीं, बस कलम सोचा है। तो जो भी कलम हमने सोचा है ना वो हमारी सोच में है, हमारे दिमाग में है, दिमाग से बाहर नहीं। ऐसी ही कायनात अल्लाह का ख्याल है। अब ख्याल अल्लाह तबारक व तआला के दिमाग में है, अक्ल में है, उसके वजूद से बाहर नहीं है। तो कहा कि ये तो मिसाल दे दिया बंदों से, तो कहा बस फर्क थोड़ा सा। कहा हम जैसे ख्याल करते हैं कोई चीज को तो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, ऐसे अल्लाह का ख्याल है ये कायनात, तो कायनात भी अल्लाह के ख्याल में, उससे बाहर नहीं है। तो फर्क क्या रह गया? तो कहा फर्क ये है कि अल्लाह का तखय्युल जो है वो कमाल दर्जे का है, क्योंकि उसकी जात बाकमाल है। तो चूंकि उसका तखय्युल कमाल दर्जे का है, इसलिए ये गुमान होने लगा कि यह हकीकत है। यानी है तो तखय्युल, है तो ये दुनिया ख्याल, हमारा वजूद एक ख्याल है, ये किताब का वजूद एक ख्याल है, ये कलम का वजूद एक ख्याल है। मगर चूंकि ये जो ख्याल है ये जाते बाकमाल का ख्याल है, यानी कमाल तखय्युल है, तो इस वजह से हमें वजूद का गुमान हुआ। जैसे ख्वाब हम देखते हैं, हकीकत नहीं होती है चीज, लेकिन हम पूरे यकीन कर रहे होते हैं कि ये चीज है।
اسی طریقے سے کائنات کا وجود اصل میں ہے نہیں، ہمارا وجود اصل میں ہے نہیں، یہ اللہ کے وجود ہی کا حصہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کے خیال میں، اللہ کے علم میں، بس۔ اب آگے خلاصہ یہ ہوا کہ وجود تو صرف ایک ہے، یعنی اللہ کا۔ اب یہ جو دنیا ہے وہ اللہ کے خیال میں ہے، خارج میں اس کا وجود نہیں ہے، یعنی ہماری ریالٹی جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم، ہے نا، میں، یہ جو ہماری ریالٹی، جو ہماری حقیقت ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ اللہ کا خیال ہے، اس کا تخیل ہے۔ اس لیے وجود حقیقت میں صرف ایک ہوا، اور اسی کا نام ہے وحدت الوجود۔ کیونکہ اگر کائنات یا کوئی بھی وجود اللہ سے ہم علیحدہ کر لیں تو وجود دو ہو جائے گا، اور یہ شرک ہے۔ ابن عربی کے مطابق بھئی وجود تو ایک ہے، اب جیسے ہم نے کہا کہ عبداللہ اس کا بھی ایک وجود ہے، جیسے ہم نے کہا کہ کائنات اس کا بھی ایک وجود ہے، تو وجود دو ہو گئے، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ اس لیے یہ کہیے کہ وجود صرف ایک، یہ خلاصہ ہے۔ تھوڑا سا اور ہے آگے، لیکن وہ بہت مشکل لگ رہا ہے اور شاید بوجھل نہ ہو جائے، اس لیے میں اسے ترک کرتا ہوں۔ تو یہ ابن عربی، یہ میرا 5واں پوائنٹ تھا۔ اب آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، یعنی ابن عربی کس طرح وحدت الوجود کو سوچ رہا ہے، شیخ اکبر نے کس طرح سے اس عقیدے کو سوچا اور سمجھا اور بیان کیا ہے، وہ میں نے پیش کیا۔ اور پھر یہ عقیدہ کہاں سے رہا ہے؟ یہ عقیدہ فلاسفہ سے آ رہا ہے، جو ہے، اور گمراہ لوگوں اور بددین لوگوں کی طرف سے ہوتے ہوئے آ رہا ہے۔ یہ ویدانت کے فلسفے سے آ رہا ہے، اس کو اڈاپٹ کیا گیا، اسے گود لیا گیا ہے، اور اس کو پھر اسلامائزیشن اس کا کیا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے وحدت الوجود کی، اس کی پوری تاریخ بھی تو گندی ہے۔ تو آئیے اب چھٹی چیز بہت لمبی ہے، لیکن میں ایک دو چیزیں پیش کر کے بات ختم کروں گا، کیونکہ اس پہلو پر تو شاید ہمارے اخوان بھی الگ سے مواد پیش کرے۔ اب جو گھمن صاحب نے پیش کیا، جو خوبصورت سی بات پیش کی کہ بھائی وجود ایک ہے اور وجود دیگر بھی ہیں، لیکن اللہ کے وجود کے سامنے ان کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے گویا ان کا کوئی وجود نہیں۔ جیسے سورج کی روشنی میں جگنو ہے، تو جگنو کا وجود تو ہے، لیکن چونکہ وہ بے حیثیت ہے، اس لیے گویا وجود ہے ہی نہیں، گویا ایک ہی وجود ہے۔ یہ ہے وحدت الوجود۔ اگر ایسا ہی ہے جو گھمن صاحب نے جو تشریح فرمائی ہے، تو پھر ایک دو چیزیں اہل تصوف کی اور اہل دیوبند کے حلقے سے میں پیش کر دیتا ہوں، تو یہ دیکھ لیا جائے کہ بیان کیا ہے اور واقع کیا ہے، یعنی نظریہ کیا پیش کیا جا رہا ہے، تھیوری کیا پیش کریں ہیں گھمن صاحب، مولانا گھمن صاحب، اور واقع کیا ہے، وہ دونوں دیکھ لیں، تو اس سے بھی فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ مولانا صاحب نے صرف لفظوں کا کھیل کھیلا ہے۔ تذکرۃ الرشید میں بڑا مشہور ہے، مقررین اس کو خوب بیان کرتے ہیں۔ میں نے بالقصد اسی کو لے لیا کہ عوام الناس کو یہ جو ہے پنچ ہو گئی، ایک چیز سمجھ میں آئے گی کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں کئی ساری طوائف مرید تھیں۔ اب ایک دفعہ سب زیارت کو حاضر ہوئیں، تو ان میں سے کوئی ایک زیارت کو حاضر نہ ہوئی، تو ضامن صاحب نے عرض کیا کہ بھئی فلاں کیوں نہیں آئی، اور پھر بھیج کے بلوایا۔ واقعہ تھوڑا لمبا ہے۔ جب وہ آئی تو اس سے کہا کہ بھئی تم کیوں نہ آئیں، تو اس نے کہا کہ میری روح سیاہی اور اس کی شرمندگی، مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں کیسے اپنی اس کردار کے ساتھ آپ کی زیارت کے لیے آؤں۔ تو فرمایا کیا، جواب کیا دیا انہوں نے؟ جواب یہ دیا کہ اس میں شرم کی کیا بات ہے، الفاظ میں نے جو پیش کیے ہیں وہ بدلے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے، مفہوم وہی ہے، بلکہ اس سے بھی سخت ملے گا آپ کو بیان میں نے تو کچھ ہلکا ہی پیش کیا ہے۔ کہا کہ کرنے والا کون اور کرانے والا کون، یعنی فاعل کون اور مفعول کون، وہ تو وہی ہے، وہ تو وہی ہے، یعنی فاعل بھی اللہ ہے اور مفعول بھی اللہ ہے، گناہ کرنے والا بھی اللہ ہے اور جس کے ساتھ گناہ کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ ہے، یعنی دونوں ایک ہی وجود کا حصہ ہے۔ وجود چونکہ ایک ہی ہے، تو جب وجود ایک ہی ہے تو یہ خارج میں تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ اس پر وہ آگ بگولا ہو گئی اور کہا لا حول ولا قوت، اگرچہ میں بدکار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پہ پیشاب نہیں کرتی۔ یہ آپ دیکھ لیجیے، واقع ہے، یہ نظریہ پیش کر رہے صاحب، یہ واقعہ ہے، یہ ہے وحدت الوجود جو واقعہ میں موجود ہے، جو عبارتوں میں موجود ہے، جو بیانات میں موجود ہے، جو قصوں میں ان کے موجود ہے، جو مسائل اور فضائل میں موجود ہے، یہ واقعہ ہے، اور وہ نظریہ ہے جو مولانا پیش کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک چھوٹی سی بات اور پیش کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ خواجہ غلام فرید
مشہور ہیں. انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا رد کیا, استوا علی العرش کے عقیدے کا رد کیا, اور وحدت الوجود کے عقیدے کو ثابت کیا, اور اس کے بعد لکھا کہ وحدت الوجود کو حق تسلیم کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا کے سوا کسی اور کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, دیکھیے تسلیم کر رہے ہیں, یعنی جواب کب ہے؟ جب تسلیم کر لیا جائے خدا کے سوا کوئی وجود ہے ہی نہیں, یعنی وجود مطلق ایک ہی ہے, وجود حقیقی ایک ہی ہے, حق صرف حق ہے, وہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو کہا جب خدا کے سوا کوئی وجود ہے ہی نہیں بلکہ سب خدا ہی کا وجود ہے, جو بھی وجود ہے سب خدا کا وجود ہے, تو پھر بت پرستی کیوں ممنوع ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں سوال؟ یعنی جب تک یہ بات مانی نہیں جائے, یعنی وحدت الوجود کا اگر وہ نظریہ مان لیا جائے جو مولانا نے بیان کیا ہے, تب یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے جو خواجہ غلام فرید خود ہی سوال پیش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے پہلے اس کو مسلم الثبوت مانا, ایک مسلمہ حقیقت تسلیم کیا کہ وحدت الوجود ہے, اور وحدت الوجود کا معنی یہ ہے کہ وجود صرف ایک ہے کائنات میں, کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے بت پرستی کی ممنوع, کیونکہ وہ بھی تو بت بھی تو اسی وجود کا حصہ ہے. اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ بت خدا نہیں ہے, بت خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا نہیں ہے. خدا سے جدا نہیں ہے یعنی وجود کا حصہ ہے, مگر خدا نہیں ہے کیونکہ حصہ ہے. تو اب جو ہے یہ انہوں نے بیان کیا, مثال دیا. مثال کیا دیا؟ مثال یہ دیا کہ جیسے زید کا ہاتھ زید نہیں ہے مگر ہاتھ زید سے جدا نہیں. اسی طرح مورتی جو ہے, بت جو ہے, وہ خدا سے جدا نہیں ہے لیکن خدا نہیں ہے, اس لیے بت پرستی ممنوع ہے کیونکہ خدا نہیں. اب سوال یہ ہے, ایسے مواقع پر یہ لوگ نمودار ہوتے ہیں اور تعویل کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر کہیں گنجائش ہے تعویل کی جا سکتی ہے تعویل, مگر یہ کہ اگر تعویل کی گنجائش ہو بھی, جواب دے بھی دیا جائے, میں کہتا ہوں ذات باری تعالی کے سلسلے میں ایسی گستاخانہ بات جو ذو معنی ہو, جس میں کوئی دوسرا مفہوم اس طرح نکل رہا ہو, کیسے کہی جا سکتی؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ہم ایک لفظ بولنے کے بارے میں محتاط ہوتے ہیں. آپ صوفیہ نے ذات باری تعالیٰ کی تنزیہ ہی کے لیے تو اسماء و صفات کو بالکل نکال دیا, کہا وہ مجرد ایک ذات ہے. تو بہرحال یہ 6 پہلو تھے. ان 6 پہلوؤں سے مولانا نے جو یہ نظریہ پیش کیا ہے, یہ جو بیان دیا ہے, خوبصورت سا بیان, متکلم اسلام ہے مولانا, متکلم احناف میں کہوں گا, تو یہ بیان بالکل ان 6 پوائنٹس کے متضاد ہے اور راہ سے ہٹا ہوا ہے. اس ٹکڑے کا الحمدللہ یہ جواب مختصر طریقے سے مکمل ہوا. انشاءاللہ جو اگلے ٹکڑے ان کی ویڈیو کے ہیں, انشاءاللہ اس پر بھی موقع رہا تو گفتگو ہم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے, آمین.